عقل مند درزی للن. للن نام کا بے حد محنتی، عقل مند اور معروف درزی تھا. اس کے ذریعے سلے ہوئے کپڑے بے حد مشہور تھے. وہ تو لاجواب درزی تھا. میں ہوں دیکھو میں ہوں دیکھو میں ہوں للن درزی، کپڑے سلاؤ بڑھیا بڑھیا جس کی جیسی مرضی. لیکن اس کی بیگم تو بے حد خسیس تھی، دن بھر کھا کھا کر پھیلتی جا رہی تھی. للن کی ساری محنت کی کمائی وہ اپنے پاس ہی رکھتی تھی اور اسی پیسے سے خوب عیش کی زندگی بسر کرتی. ارے بیگم، اس طرح پیسے خرچ کرو گی تو ہم کیسے جئیں گے؟ اگر کوئی پریشانی آ گئی تو اس کا کیسے سامنا کریں گے؟ تم بس خاموشی سے اپنا کام کیے جاؤ اور بس مجھے لالا کر دیے جاؤ. مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ اب جاؤ. بیچارہ للن وہاں سے روانہ ہو گیا. وہ اپنی بیوی کے رویوں سے بے حد پریشان تھا. ایک روز للن کو ڈھیر سارے کپڑے سلنے کا آرڈر ملا. بھائی للن، اگلے ماہ ہمارے گھر میں شادی ہے. کل ملا کر 50 لوگوں کا خاندان ہے. کیا تم اتنے لوگوں کے کپڑے ایک ماہ کے اندر سی پاؤ گے؟ ہاں ہاں بالکل بالکل، میرا تو کام ہی ہے، بالکل ہو جائے گا. میں ہوں دیکھو میں ہوں دیکھو میں ہوں للن درزی، کپڑے سلاؤ بڑھیا بڑھیا جس کی جیسی مرضی. للن نے اپنے کام کا آغاز کیا اور روز و شب جم کر محنت کی. کپڑوں پہ کپڑے خوب سلتا رہا، لیکن اس دفعہ اپنی بیوی کے رویوں کی وجہ سے اس کام کا اس سے تذکرہ ہی نہیں کیا. آپ تو دن میں بھی کام کرتے ہیں اور شب میں بھی کام کرتے ہیں، تو پھر یہ ساری کمائی گئی کہاں؟ اس قدر کم پیسوں میں اپنا گھر چلاؤں یا اپنے شوق پورے کروں؟ ارے بیگم ذرا صبر کرو. دراصل آج کل کام زیادہ ہے اور کمائی کم ہے، تو اسی لیے کما رہے ہیں پیسے. ہاں ہاں چلو بہتر ہے، لیکن یاد رکھو مجھ سے ہوشیاری نہ کرنا، ورنہ انجام کے لیے تیار رہنا تم. للن اس کی بات سے ذرا خوف زدہ تو ہوا، لیکن اپنے فیصلے پر قائم رہا. اپنی کمائی کا نصف وہ اپنی دکان میں ہی رکھتا. ایک روز لکشمی بے حد بیمار ہو گئی، بخار سے تپنے لگی اور ٹھنڈ سے کپ کپ کانپنے لگی. للن کا بیٹا راجو فوراً دوڑتا ہوا اپنے ابا کے پاس آیا اور بولا، ابا ابا، امی بہت بیمار ہے، بخار سے تپ رہی ہے، نہ کچھ کھا رہی ہے نہ پی رہی ہے. آپ گھر پر چلے فوراً. للن اور راجو فوراً ہی وید کو ہمراہ لیے گھر آتے ہیں. ان کے مرض کا علاج یہاں نہیں ہو سکتا، ان کو شہر کے بڑے ہسپتال میں بھرتی کرانا ہوگا اور وہاں پر بے حد خرچہ بھی ہوگا. یار اب ہم کیا کریں گے؟ آخر میں کیسے ٹھیک ہوں گی؟ اتنے پیسے تو ہمارے قریب ہیں بھی نہیں. ارے اوپر والے، اب میں کیا کروں؟ ارے بیگم تم فکر مت کرو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ. بس تم ٹھیک ہو جاؤ، تم تو صبر کرو، سب بہتر ہو جائے گا. لکشمی کو ہسپتال میں لے کر جایا جاتا ہے. کچھ ہی روز میں اس کی طبیعت بہتر ہو جاتی ہے، لیکن بیماری سے اسے شدید کمزوری ہوتی ہے. لکشمی، اب تمہاری طبیعت کافی بہتر ہے، ذرا کمزوری ہے لیکن پھر بھی گھر جا سکتی ہو تم. پر ڈاکٹر صاحبہ، اسپتال کا اتنا ڈھیر سارا خرچ ہم نہیں دے سکتے، ہمارے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہیں. ارے تم اس کی فکر مت کرو، تمہارے شوہر نے تمام فیس جمع کرا دی ہے، وہ بہت ہی اچھے اور ایماندار انسان ہیں. آپ نے بیماری کا اتنا سارا خرچ آخر کیا کہاں سے؟ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے، پھر آئے کہاں سے؟ سنو بیگم، میں تمہاری عیاشیوں کی عادت سے واقف تھا. تم اپنی خوشی کے لیے کبھی بھی مستقبل کا نہیں سوچتی تھی، اسی لیے میں نے مجھے ملے ایک بڑے آرڈر کے پیسے تم سے چھپا کے رکھے تھے، جو ہماری ہی تکلیف میں کام آنے والے تھے. میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں، میں تو بس نام کی ہی لکشمی ہوں، لیکن کام کی نہیں. اب آئندہ سے میں بھی آپ کی مدد کیا کروں گی اور آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں دوں گی، اور فضول خرچی تو بالکل بھی نہیں کروں گی میں. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.